یہ عجیب بات ہے کہ بعض بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ اب دیکھیں، صحیح حدیث لوگوں تک پہنچانا یہ تو ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوئی فتنے کی بات نہیں کرتے، کسی بھائی سے کوئی فساد کی بات نہیں کرتے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جو آپس میں ایسی باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تان کرتا ہے، ایک دوسرے کی تنقید، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح حدیث لوگوں تک پہنچے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث یاد کرتا ہے پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو صحیح حدیث پہنچانے میں کون سا فتنہ ہے؟ تو پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث بتائی تھی کہ عشاء سے فجر تک رمضان اور غیر رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بتائی کہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز تراویح پڑھائی وہ کتنی رکعت تھی؟ 11 رکعت۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موطا امام مالک سے اور سنن الکبریٰ للبیہقی سے بتائی۔ اب آج کے 2 مین اہم سوال ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ یہ جو 11 رکعت تراویح ہے وتر سمیت، یہ تو ایک نئی چیز ہے۔ پہلے میں نے احادیث سے ثابت کیا تھا، اب اپنے حنفی بھائیوں کی کتب سے بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ تاکہ صحیح بات کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتی، اس میں انہوں نے باب قائم کیا، باب کے تحت باب قیام شہر رمضان کے تحت انہوں نے لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد لکھا، کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان اور غیر رمضان میں صحیح حدیث سے جو نماز تراویح ثابت ہے وہ 8 رکعت اور 3 وتر ہے۔ اب آگے چلیے، انور شاہ کشمیری بہت بڑے امام گزرے ہیں دیوبند بھائیوں کے، اب وہ اپنی فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تراویح اور وتر یہ ایک ہی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے 11 رکعت ہی ثابت ہے۔ تیسرے نمبر پہ موطا امام محمد، آپ نے سنے ہوں گے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ بہت بڑے امام ہیں احناف کے۔ ان کی کتاب موطا امام محمد، اس میں انہوں نے باب قائم کیا، باب قیام شہر رمضان، رمضان کے قیام کے بارے میں۔ اب حدیث کون سی لائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 رکعت والی۔ اب اس حدیث کے حاشیے میں عبد الحی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ قیام رمضان اور تراویح یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ قیام رمضان اور تراویح ایک ہی چیز کا نام ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح احادیث ہیں، لہٰذا صحیح احادیث کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ یہی تو انصاف کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جب ہم اپنے ذہن سے تعصب نکالیں گے نا، اب بے شمار بھائیوں نے مجھے کہا کہ ہمیں الحمدللہ حدیث کا پتہ چلا ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل آج سے ہی شروع کر دیا، لیکن کئی بھائی ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے صحیح بات پہنچا دینا۔ اب آگے چوتھے نمبر پہ ابن الحمام حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 پہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر صحیح سنت کو دیکھا جائے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر سمیت 11 رکعت ثابت ہے۔ آگے 5ویں نمبر پہ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 597 پہ، کہتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر جو صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے
3 दिन 8 रकत पढ़ाई हैं वो हमें माननी चाहिए और वो सुन्नत है। बाकी कोई जितनी चाहे उतनी नमाज 2-2 रकत करके पढ़ ले, लेकिन अगर सुन्नत की बात होगी तो फिर वही हमारे लिए सुन्नत है। आगे 6 नंबर पे रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने इस बात का इकरार किया है। वो कहते हैं कि सही जो तादाद, वैसे तो कहते हैं कि तादाद की तो कोई इसको हम इसका तायुन नहीं कर सकते कितनी है, 2-2 करके जितनी मर्जी पढ़ लें, लेकिन अगर सुन्नत की बात करें तो फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से हमें यह मानना पड़ेगा कि 11 रकत ही सुन्नत है। आगे मौलाना कासिम ननोतवी, बहुत बड़े दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, उन्होंने लताइफ़े कासमिया में लिखा है, कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत भी साबित है और 20 रकत भी साबित है, लेकिन अगर सही इंसाफ की बात की जाए और सही हदीस को देखा जाए तो फिर 11 रकत पढ़ना सुन्नत है। फिर 11 रकत पढ़ना सुन्नत है और 20 रकत पढ़ना मुस्तहब है। यानी नानोतवी साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर सुन्नत की बात की जाए तो फिर कितनी रकत है? 11। अब 11 से अब देखें आप, सही मुस्लिम की हदीस है कि 2-2 रकत पढ़ के सारी रात पढ़ते रहें, आखिर में वितर पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, सलातुल लैली मसना मसना। लेकिन सुन्नत की बात की जाए तो फिर ये गवाही मिल रही है और मैंने सही हदीस से भी आपको बता दिया। आगे 7वें नंबर पे अल्लामा तहतावी हनफी रहमहुल्लाह दुर्रे मुख्तार के हाशिया पे लिखते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 295 पे, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरावी सही सनद से साबित है वो 8 रकत है और 3 रकत वितर है। अब आगे अल्लामा शामी हनफी रहमहुल्लाह रद्दुल मुख्तार फतावा शामी जो उनकी किताब है उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 495 पे लिखते हैं कि दलील के लिहाज से अगर सही फैसला किया जाए तो जो सही अहादीस बुखारी और मुस्लिम की हैं उनसे यही पता चलता है कि 11 रकत पढ़ना सुन्नत है। अब दूसरा सवाल कि हरमैन में क्यों 11 नहीं पढ़ी जाती, जायद क्यों पढ़ी जाती हैं? हरमैन के जो मुफ्तियान किराम हैं, जैसे शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह, ये सऊदीया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उनका फतवा आप पढ़ें मुजमू फतावा के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 312 पे, वो फरमाते हैं कि सबसे अफजल और बेहतरीन सुन्नत ये है कि हम रमज़ानुल मुबारक में तरावी वितर समेत 11 रकात पढ़ें, लेकिन अगर कोई 2-2 रकत करके जितनी चाहे पढ़ सकता है। अगर सुन्नत की बात होगी तो वो कितनी है? वो 11 रकात है। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वो मजालसे शहर रमज़ान जिल्द सफ़ा नंबर 19 पे लिखते हैं कि नमाज तरावी के बारे में कई हदीस हैं, कई कहते हैं 39 है, कई कहते हैं 29 है, कई कहते हैं 19 है, कई कहते हैं 13 है, लेकिन वो फरमाते हैं कि जो सबसे राजे और सही बात है इंसाफ वाली वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और गैर रमज़ान में इशा से फजर तक इसके दरमियान 11 रकत ही पढ़ी हैं। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हर बंदा ये रट, हमें भी पता है तरावी क्या है, इसका मतलब क्या है, इस्तिलाह में क्या है, लुग़वी तौर पे ये सब पता है, हम भी तावीलात कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है जब वाज़े हदीस हमारे सामने तवीलें हो रही हैं जी, तरावी और है, क़यामुल लैल और क़याम रमज़ान और है, फलां और है, फलां और है। आज तक कोई माई का बेटा एक हदीस भी नहीं दे सका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम ने तरावी अलग पढ़ी हो और क़यामुल लैल जो है, तहज्जुद जो है वो अलग पढ़ी हो, कोई हदीस भी नहीं है। और पता नहीं क्या हो गया हमारे मुसलमान भाइयों को कि वाज़े सही हदीस हैं उनको ऐसे ठुकराते हैं कि जैसे नफरत कर रहे हैं उनसे। तो इसलिए बजाय हम एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, हम सही बातों को लेना, सही बातों को, हक को लेना, यही हक है। अब आगे सऊदी अरब की जो मुस्तकिल फतावा कमेटी है, आप लजना दायमा उठाएं जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 194 पे,
کہ یہ جو حرمین کی کمیٹی ہے علماء کرام کی سعودیہ کی، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح ہے صحیح دلائل کے ساتھ رمضان اور دوسرے دنوں میں وہ 11 رکعت ہے۔ حرمین میں کیوں 11 سے زائد پڑھاتے ہیں؟ چونکہ وہ لوگ آتے رہتے ہیں، ایک امام آتے ہیں 10 رکعت پڑھا کے چلے جاتے، پھر دوسرے امام آ جاتے، پھر وہ قیام اللیل کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی سہولت کے لیے وہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی عام مسجد تو ہے نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد اچھا ایک مزے کی بات، جو 20 کی سارا دن بحث کرتے ہیں، رات کو سب سے پہلے 8 پڑھ کے وہ بھاگتے ہیں مسجد سے، کہتے ہیں ہم نے سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے۔ میرے بھائیوں، سنت سے محبت کیا کریں، سنت سے پیار کریں۔ یہ میری نہیں ہے، میرے باپ کی نہیں ہے، میری کسی بڑے کے نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب سعودیہ کے جتنے مفتیان کرام ہیں، ان کی فتاوی کمیٹی سب کا یہی فتویٰ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر ساری رات وہ پڑھاتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ اب اس سے ہٹ کر مکہ میں جتنی مسجدیں ہیں، مدینہ میں حرم سے ہٹ کر جتنی مسجدیں ہیں، ریاض میں ہیں، سعودی عرب میں، اور جتنے عرب ممالک ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں بے شمار مساجد ہیں، افریقہ میں، پوری دنیا پہ بے شمار مساجد، عرب ممالک میں خصوصاً ہر مسجد میں 11 رکھتے ہیں، چونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور سنت سے اللہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔